سو تعریف وہ جو دشمن کرے. جیسے کہ آپ نے خود ابھینندن کے الفاظ ابھی ہم نے ریکال کیا آپ کو دکھائے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے کن الفاظ میں بتایا کہ جی کتنا پروفیشنل بیہیویئر تھا پاکستانی فوج کا, اور بڑے امپریس ہو کر وہ یہاں سے گئے, چائے سے بھی اور ہمارے بیہیویئر سے, مہمان نوازی سے. اور اس سب کارروائی کے بعد جب بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا اپنے میڈیا چینلز کے اوپر, تو تب ڈیورنگ دیٹ ایکس جرنلز, بھارتی ایکس جرنلز جو تھے وہ اس چیز کی تردید کر رہے تھے کہ بھارتی ایئر کرافٹ نے کسی قسم کا نقصان پہنچایا پاکستان کو, وہ تعریف بھی کر رہے تھے. اینڈ آلسو پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی اور وہاں پر لے کے گئے ان جگہوں پر جہاں پر بھارت نے یہ انکشاف کیا تھا, کلیم کیا تھا کہ ہم نے کوئی کارروائی کی ہے اور ہم نے کچھ گرا ہے, اور انہوں نے جا کے وہاں پر دیکھا کہ صرف پائن ٹریز کا نقصان ہوا ہے اینڈ نتھنگ ایلس. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. چلیں جی ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب. تھینک یو سو مچ وقار صاحب گفتگو کرنے کے لیے, اور آج ہم نے تھوڑا ریکال بھی کیا, میموریز بھی ہماری ریفریش ہوئیں, اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. ایک ایسا ملک جو اپنی طاقت کی, اپنے دھاک کی بات کرتا ہے کہ جی ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے ان کی برتری کا جو اندازہ ہے وہ غلط ثابت کر دیا. تو آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ؟ جی صدف اور سائم شکریہ. آئی تھنک اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا چائے کا سپ, بیکاز آج چائے کا اپنا ہی مزہ ہے. اسلام آباد میں جی اسلام آباد میں آج تھوڑی خنکی ہے, اور 27 فروری اور کڑک چائے نہ پی جائے. تھینک یو یار وائی فار ونڈرفل ٹی. اچھا اس پہ جو ہے آئی تھنک کافی بات چیت پہلے بھی ہوئی, اس میں ایڈ کر دوں, ایک تو ان کے اپنے میڈیا کا بھانڈا جو پھوڑا گیا, اس کے علاوہ کرسچن فیئر ہیں جو پاکستان کی بڑی کرٹک ہیں, امریکن جرنلسٹ ہیں, اور ان کو 2 دفعہ بھارت نے بلایا کہ سوئفٹ ٹراٹ پہ کوئی بات کی جائے. پہلے انڈین ایئر فورس نے بلایا ایک فورم میں, اور اس نے بڑا کلیئر لکھا جی کہ یو ڈڈ ناٹ شوٹ ڈاؤن اینی F-16, جو ایک فالس پروپیگنڈا تھا. پھر ان کا پرنٹ میگزین ہے, انہوں نے بلایا اور اس نے کہا جی کہ آپ نے جہاز نہیں گرایا اور آپ کے ایئر چیف نے جھوٹ بولا ہے, اینڈ یو ڈونٹ ہیو کیپیبلٹی کہ پاکستان یا پاکستان کی ملٹری یا آرمی کو آپ ڈیفیٹ کر سکیں. تو یہ آئی تھنک ایکنالجمنٹ ہے انٹرنیشنل جو وہ آپ کہہ لیں کرٹک ہیں یا اینالسٹ ہیں. ابھی آتے ہیں جو سوئفٹ ریٹارٹ اٹ سیلف ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے دن دہاڑے اٹیک کیا, ان کے 2 جہاز گرائے, اس کے اندر بھارت نے اپنا آپ کہہ لیں کنفیوژن میں ایک ہیلی کاپٹر مار گیا جس کے اندر آئی تھنک ایک گروپ کیپٹن تھا اور 7 آفیسر ان کے مارے گئے تھے. تو یہ ٹوٹل ان کی حالت تھی کنفیوژن کی. اگر آپ آپریشن دیکھیں تو اس کے اندر 3-4 چیزیں اہم ہیں جو آئی تھنک ہمیں ریویو کرنا چاہیے اور اپنے یوتھ کو بتانا چاہیے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ایٹیچیوڈ اور اسپرٹ دیکھی جاتی ہے. ہتھیار دیکھیں بھارت کے پاس شاید زیادہ ہیں, ابھی بھی مودی صاحب بہت ساری پروکیورمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ابھی نندن, جس کو میں ابھی نان ڈنس کہتا ہوں کہ ابھی تک کچھ نہیں کیا, ایسے پائلٹس ہوں گے تو پھر ان ہتھیاروں کا فائدہ نہیں ہے. پاکستان ایئر فورس نے, پی ایف نے, چاروں ڈومین میں, چاہے وہ آپریشنل تھی, چاہے وہ ٹیکٹیکل تھی, ٹیکنیکل ڈومین ہے جس میں ان کی جیمنگ کی گئی, اور اس کے بعد ایکسپرٹیز ہے, اس کے بعد پھر اسپرٹ ہے, اس میں ان کو آؤٹ سمارٹ بھی کیا, آؤٹ گن بھی کیا اور آؤٹ پیس کیا. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک چھوٹی فورس ہونے کے باوجود آپ نے بھارت کی بڑی فورس کو شکست دی, اور بھارت اس کے بعد اسکیلیٹ نہیں کر سکا. تو اس کا مطلب پاکستان جو چاہتا تھا کہ جو اسکلیشن ڈومیننس ہے اس کو مینٹین رکھے. اور اس میں آئی تھنک ایک اور مثال ہے کہ 2020 میں بھارت اور چائنا کا کلیش ہوا, وہاں پہ چائنا کی فورس تھوڑی سی زیادہ ہے, آپ کہہ لیں اسٹرینتھ جو ہے, وہاں بھارت رسپونڈ نہیں کر سکا اگریسو. لیکن پاکستان اور بھارت کا کلیش 2019 میں, اس میں پاکستان نے اگریسولی رسپونڈ کیا. تو میرے خیال میں ایٹیٹیوڈ اور جو فیتھ ہے, یہ 2 بڑے آئی تھنک کریکٹرز ہیں پاکستان کی ملٹری کے, پاکستان ایئر فورس کے, جو سامنے آئے, اور ہمیں ہر لحاظ سے فخر ہے. اس وقت جو گروپ کیپٹن, بعد میں گروپ کیپٹن بنے ونگ کمانڈر نعمان تھے اور اسکواڈن لیڈر حسن, یہ ہمارے ہیروز ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت کو کہ پہلے اس طرح کے پائلٹ پیدا کرو, پھر پاکستان سے لڑائی کے بارے میں سوچو. اچھا وقار صاحب, بھارتی موقف یہ تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی اطلاعات تھیں, اکارڈنگ ٹو دیم دے کلیم دیٹ, اور جی ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جی جو جہاز آئے ان کا ایم یہ تھا کہ ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ڈسٹروائے کرنا تھا, جو کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا, سب کو, پوری دنیا کو پتہ چلا کہ دوز ور جسٹ پائن ٹریز اینڈ نتھنگ ایلس. میرا سوال ٹل ڈیٹ یہی میرے دماغ میں بات ہے, اور آپ سے سوال بھی یہی ہے کہ what did Indian Air Force think? Didn't they know that we are fully equipped and we are fully capable of damaging our enemy into ashes?
جی اس پہ آئی تھنک ایک تو جو ان کا یہ کلیم ہے بھارت کا، اس کو ان کے اپنے لیفٹیننٹ گورنر ستیہ پال ملک، جن کو میں ستیہ ناس ملک کہتا ہوں، یہ اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھا آکوپائڈ کشمیر کا، اور جب پلوامہ ہوا اس سے بلکہ پہلے اس نے سنا جب خبریں آئیں، اور بعد میں ارنب گوسوامی نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ سم تھنگ بگ از کمنگ اپ، کہ جی ایسا مت کریں، اپنے لوگوں کو نہ ماریں. اور یہ ستیہ پال ملک جو ہے بیسیکلی موڈی کا اپوائنٹڈ لیفٹیننٹ گورنر تھا، اور اس نے بڑا کلیئرلی کہا یہ فالس فلیگ تھا. اس کے بعد میرا خیال ہے چونکہ الیکشنز آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا جنرلی مئی جون میں الیکشن ہوتے ہیں بھارت میں، تو موڈی صاحب جو ہے سیکنڈ ٹرم کے لیے آ رہے تھے، تو یہ پتا تھا کہ کوئی فالس فلیگ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کے لیے ایک آپ کہنے نیریٹو گھڑا جائے گا. تو میرے خیال میں انڈین ایئر فورس جو ہے وہ بھی سیاست کا شکار ہوئی، اور اس میں ایک بڑا فنی اور مذاقہ خیز اسٹیٹمنٹ ہے موڈی کا کہ جی جب اٹیک پلان کیا تو کلاؤڈز تھے، تو ایئر فورس نے کہا جی کہ اس میں ہو سکتا ہے کامیابی نہ ہو. تو میں نے کہا جی کلاؤڈز ہیں، بینیفٹ ہو سکتا ہے. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ کلاؤڈز اگر ہوں تو ریڈار پہ جو ہے جہاز نظر نہیں آتے. یہ ٹوٹل اس کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے. اینی ویز ٹو کٹ اٹ شارٹ، انڈین ایئر فورس کو اگر کوئی شک تھا تو وہ آئی تھنک دور ہو گیا، اور پاکستان ایئر فورس نے ہر لحاظ سے ان کو آؤٹ پیس بھی کیا. پاکستان سائڈ پہ اگر دیکھیں کیجویلٹیز صاحب بتا رہے ہیں کچھ پائنٹری سے، اور ایک کرو بھی تھا، ایک کوا بھی شہید ہوا تھا. تو اس کا پھر جواب جب پاکستان نے اس لیے دیا کہ جب آپ پاکستان کی سوورینٹی کو بریچ کریں گے دن دہاڑے، بلکہ رات کو انہوں نے کیا تھا، تو اس کا جواب آئے گا اور پھر بھارت اسکلیٹ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں ان کی غلط فہمی اگر تھی تو وہ دور ہوگی، اور یہ فالس فلیگ ناکام رہا. اور وقار صاحب ذرا ہمیں بتائیے گا اسٹریٹجی وائز کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ٹائم جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی اب جواب بھی دیا جائے گا، معاملے کو ایسکیلیٹ بھی نہیں کرنا، اور ساری سچویشن کو بڑے طریقے سے ہینڈل بھی کرنا ہے. سو یہ ساری تیاری، یہ سارے مراحل کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں ٹائم فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے فوری ریئیکشن بھی دینا ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہوتا ہے. جی آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں جو پاکستان کی ملٹری ہے، تینوں سروسز ہو گئیں، یا ایون آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جو نیوکلیر فورسز ہیں، یہ سینیریو بیسڈ پریپریشن ہوتی ہے پیس ٹائم میں. امن کے ٹائم پہ آپ تیار ہوتے ہیں. ایون خدا نہ خواستہ اگر لیٹ سے اگلے 5 منٹ میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کا رسپانس جو ہے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس کا مطلب جو رسپانس ہے یہ آلریڈی تیار ہوتا ہے. اس میں ٹرائی سروس کوآرڈینیشن ہے ہائیسٹ لیول پہ. یہ نہیں ہے کہ یہ سڈنلی جو ہے پی ایف نے رسپونڈ کیا یا ٹارگٹ جو ہے وہ سلیکٹ کی گئی اس وقت. جو یہ ضرور ہے کہ اس وقت فائن ٹیون کیا جاتا ہے، کیونکہ بھارت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے بالکل ساتھ ساتھ ہیں. یہاں پہ میزائلز کا ایئر فورس کا فلائنگ ٹائم جو ہے کچھ سیکنڈز ہے یا منٹوں میں آپ اٹیک کر سکتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ تیاری ہوتی. بلکہ ہمارے ایک افریقن فرینڈ تھے، ایک کورس ہم کر تھے بنگلہ دیش میں، کہا تھا کہ پاکستانی جو فوجی ہیں شاید ایک آنکھ بند کر کے سوتے ہیں اور ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے، بیکاز یو ہیو ٹو بی ویری ویری الرٹ. تو یہ اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس. باقی آتا ہے جی کہ آپ نے کس طریقے سے کس لیول پہ دینا ہے، بیکاز دونوں سائڈیں نیوکلیئر ہیں، تو آپ ایک اسکلیشن میں اس حد تک جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ چیزیں آگے نہ جائیں. لیکن آپ یہ ضرور ہے کہ اس طریقے سے ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ ایک تو میسیج بھی کمیونیکیٹ ہو جائے، اور جو رسپانس ہے اس سے زیادہ جو اینیمی نے کیا تھا، اور نمبر 3 پھر آپ اگلے لیٹ سے ایکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو پاکستان واز ریڈی. اور اس کے بعد بھارت نے ایک کوشش کی تھرو فرینڈس کہ جی کمیونیکیٹ کریں، ہم کچھ میزائل اسٹرائک کریں گے، بیکاز بہت ڈیمورلائزیشن تھی. پوری قوم کہہ رہی تھی جی کہ ابھی آپ دیکھیں $85 ارب کا بجٹ ہے انڈیا کا، کتنی بڑی فوج، اتنی بڑی ایئر فورس، اور آپ کو جو ہے چھوٹا ملک جو ہے اس نے آپ کو چپیٹ ایکچولی لگائی. تو وہ پھر پاکستان نے کہا تھا جی کہ پھر اگر آپ میزائل کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس پھر جتنا کچھ ہے سارا ہی پھر جو ہے نا وہ آ جائے گا سامنے. تو دین دے آئی تھنک اسکیل ڈاؤن. تو یہ آئی تھنک بہت بڑی کامیابی تھی ہائیسٹ لیول پہ ملٹری جو کوآرڈینیشن ہے. پھر آئی تھنک سلوٹ ٹو پاکستان ایئر فورس جنہوں نے یہ ڈیلیور کیا، اور نیچے پھر آرمی نے جنہوں نے ریکور کیا ابھی نندن کو، اور پھر خیر خیریت سے جو ہے واگا کے راستے بھیجا. باقی بھارت نے ایک فالس پروپیگنڈا کیا جی کہ ابھی نندن کو چھوڑنے کے لیے بہت زیادہ ہم نے پریشر ڈالا. ایسا نہیں ہے. بیسیکلی جو پاکستان انٹرنیشنل لا فالو کیا، جنیوا کنونشن میں جو پرزنرز ہیں ان کے رائٹس ہیں، اور جو وار ٹائم پرزنر ہے اس کو پھر آپ فائنلی ریٹرن کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بڑا اچھا جسچر تھا. لیکن میرے خیال میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ ہر لحاظ سے پاکستان کی ملٹری، آرمی، ایئر فورس، نیوی، نیوکلیر فورسز تیار ہیں، اور آپ دیکھیں اس کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہیں. اچھا وقار صاحب، ون لاسٹ تھنگ، ہم نے ابھی نندن کو حوالے کیا، پروٹوکول کیا ڈکٹیٹ کرتے ہیں جب اس طرح حوالے کیا جاتا ہے؟ تو جو ریسیونگ اینڈ پر ہے کنٹری وہ ایکنالج کرتے ہیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے کوئی ایکنالجمنٹ نہیں آئی اتنے اچھے جیسٹر کی. جی یہ ان کا ٹپیکل ہے، جو کہ پوسٹ ٹروتھ انوائرمنٹ ہے.
ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھینندن کو انہوں نے ون آف دی ہائیسٹ ایوارڈ دیا, نمبر 2 اس کو پروموٹ کیا. جسٹ امیجن کہ ایک بندہ جو شکست خوردہ ہے, جس کا جہاز گرا, جو قیدی ہو گیا, اور میرے خیال میں اس کو تو شرمندہ ہونا چاہیے تھا, لیکن جسٹ ٹو کیپ اٹ اپ انہوں نے پھر ایک فالس نیریٹو گھڑ کے جی کہ اس نے جہاز گرایا. تو اس لحاظ سے اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جیسے ہی یہ واگا بارڈر کراس کرے گا جو ہے نا, بھارت اپنے رویے میں بھی چینج لائے گا اور ایک نیا نیریٹو کہ جی اس پہ بڑا یہ کیا گیا, ٹارچر کیا گیا, اسٹیٹمنٹ لیا گیا. ورنہ آئی تھنک جتنی زبردست چائے پلائی گئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا جینون کمنٹ تھا کہ ٹی واز فینٹاسٹک, اور اس کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کیا گیا, اس کا سارا میڈیکل چیک اپ ہوا, سوٹ پہنا کے ہم نے بھیجا تھا اکراس واگا بارڈر. ٹھیک ہے, ٹی واز فینٹاسٹک, واٹ اے گریٹ نوٹ. نوازی کی تو دنیا بھی معترف ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ وقار صاحب. اور بھارت کا غرور ہم نے اس دن آج خاک میں ملایا تھا, اور پھر جذبہ خیر سگالی کے طور پر ہم نے ان کا پائلٹ بھی ریٹرن کیا جس کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں تھی, اور بھارت کی ڈھٹائی بھی تھی جو تھی وہ ہم نے دیکھی ان کی پروپیگنڈا. آج بھی بھارتی ونگ کمانڈر کی وردی اور جو طیارہ گرایا تھا ہم نے انڈیا کا, اس کی باقیات, اور چائے کا وہ جو کپ ہے وہ پی ایف میوزیم کراچی میں, جی ہاں, آج بھی ڈسپلے میں موجود ہے. میں ضرور دیکھنا چاہوں گا وہ کپ. بالکل.